تاجر اس لڑکی اور قافلے کے ساتھ اپنے پرانے گھر پہنچ گیا، مگر وہاں کی دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ وہاں ایک گھر تو تھا مگر یہ تاجر کے گھر سے بہت مختلف تھا۔ تاجر مسعود کے کہنے پر اس گھر کے دروازے پر دستک دی گئی تو ایک عورت نے دروازہ کھولا اور اپنے سامنے اجنبیوں کو دیکھ کر دروازے کی آڑ کے پیچھے ہو گئی۔ جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ عورت نے تیزی سے پوچھا۔ جی مجھے بلال سے ملنا ہے جو یہاں پر رہتا ہے، تاجر مسعود نے کہا۔ عورت بولی، یہاں تو پچھلے 10 سال سے ہم رہتے ہیں اور میرے شوہر نے یہ مکان آج سے 10 سال پہلے عبداللہ حنیف نامی ایک آدمی سے خریدا تھا۔ اب یہ ہمارا مکان ہے۔ آپ عبداللہ حنیف سے مل کر بات کرو، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ یہ کہہ کر عورت نے عبداللہ کا پتہ بتا کر دروازہ بند کر دیا۔ تاجر مسعود نے یوسف سے کہا کہ تم اس شہر میں کوئی مکان خریدو جس میں قیام کر سکیں، اور میں اس عبداللہ حنیف کا پتہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر تاجر عبداللہ حنیف کی تلاش میں چلا گیا اور یوسف باقی افراد کو لے کر مکان کے بندوبست میں لگ گیا۔ یوسف نے جلد ہی ایک بہت بڑے عالیشان گھر کو خرید لیا اور کچھ لوگوں کو بھیج کر تاجر کو بھی اس بات کی اطلاع کر دی۔ ادھر تاجر کو عبداللہ تو مل گیا مگر وہ بھی بے حد بیمار اور قریب المرگ۔ اس نے صرف یہ بتایا کہ یہ مکان اس نے کسی بہزاد نامی آدمی سے آج سے 13 سال پہلے لیا تھا، اور بہزاد کو مرے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں۔ نہ ہی اس کی کوئی اولاد تھی، نہ اس کے کوئی آگے تھا، نہ اس کے کوئی پیچھے تھا، نہ اس نے کوئی شادی کی۔ اس لیے بہزاد کے مرنے کے بعد اب یہ بتانا بہت ہی مشکل ہے کہ بہزاد نے اس مکان کو کس آدمی سے خریدا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ بلال کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ تاجر مسعود نے اس وقت کے کچھ اور لوگوں سے بھی رابطہ کیا جنہوں نے تاجر مسعود کو پہچان لیا، مگر سب نے ایک ہی بات کہی کہ بلال کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں۔ تھک ہار کر تاجر گھر آ گیا۔ گھر بہت خوبصورت تھا جو یوسف نے خریدا تھا، بالکل محل تھا۔ وقت گزرتا رہا، تاجر مسعود نے اپنی بیٹی کی تلاش میں دن رات ایک کر دی مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ وہ خادمہ جس کو لونڈی اور غلاموں کے بازار سے خریدا گیا تھا وہ البتہ بہت خوش تھی کہ بہت اچھا مالک ملا ہے جو کہ ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ اب تاجر نے یہاں پر بھی اپنا کام یعنی تجارت شروع کر دی۔ اب کیونکہ پاس مال تھا اس لیے مال سے اور مزید مال آنے لگا۔ ہر خوشی تاجر کو میسر تھی مگر جس بیٹی کے لیے سب کچھ تھا وہ بیٹی ہی تاجر کے پاس نہیں تھی۔ مسعود بے حد اداس اور پریشان رہنے لگا۔ یوسف سے مسعود کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی، تبھی یوسف نے ایک فیصلہ کیا۔ یوسف تاجر مسعود کے پاس آیا۔ یوسف نے مسعود سے کہا، یار مسعود تمہاری عمر کتنی ہے؟ مسعود کہنے لگا، کیوں بھائی کیا ہوا؟ تم کو میری عمر کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یوسف بولا، بتا دو یار، کچھ ہے تو تم سے پوچھا ہے۔ تاجر مسعود نے کہا، بھائی یوسف میں 40 سال کا ہوں۔ یوسف کہنے لگا، 40 سال کے تم ہو، ابھی تمہاری داڑھی کالی ہے، صحت تمہاری بہت اچھی ہے، تندرست ہو، جوان ہو، دکھنے میں 30 سال کے لگتے ہو، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تاجر مسعود نے ایک دم سے یوسف کی طرف دیکھا
اور کہا اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اب یوسف نے کہا بھائی سب سے پہلے تمہاری اداسی ختم ہو جائے گی، پھر اللہ نے چاہا تو اللہ تم کو اولاد دے دے گا جس سے تم اپنی بیٹی کا غم کافی حد تک بھول جاؤ گے، اور پھر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں ایک سے زیادہ مرتبہ اولاد سے نواز دے۔ تاجر مسعود کہنے لگا یار بات تو ٹھیک ہے، کب تک جانے والوں کا دکھ کر سکتے ہیں، اس طرح مجھے پھر سے بیوی اور بچے مل جائیں گے اور میں اپنی بچی کا غم کافی حد تک کم ہو جائے گا، مگر میں شادی کروں کس سے؟ یوسف نے کہا بھائی باہر کیوں جانا، رشتہ تو تمہارے اپنے گھر میں موجود ہے، خادمہ کا۔